بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, اس وقت دنیا, خطہ اور پاکستان کے لیے مور امپورٹنٹ پاکستان کا جو پڑوسی ملک ہے وہ ایک بہت عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہے. یہاں ہمارے بالکل پڑوس میں کچھ ایسا ہونے کا امکان ہے کہ جس سے منظرنامہ بدل سکتا ہے. آج کے پروگرام میں اس پہ ڈسکس کریں گے کہ اس بات کا کتنا امکان ہے, کیا واقعی ایران پر امریکی حملہ مطلب یہ طے ہو گیا ہے کیا. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ ٹکرز بھی دیکھ رہے ہیں, امریکن میڈیا ابھی اس وقت یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہے اور آج رات یعنی امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم قائم کر دیا ہے. وہاں سیکیورٹی کا اہم اجلاس ہو گیا ہے, کچھ چیزیں اس میں طے ہو گئی ہیں, دفاعی سیل بن گیا ہے, یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے. اور ٹرمپ جو ہے وہ شام میں کسی وقت امریکن ٹائم کے مطابق خطاب کر سکتے ہیں اور کسی وقت کچھ ہوتا ہے. یہ اس وقت امریکن میڈیا یہ ماحول بنا رہا ہے اور ایران سے بھی بیانات آ رہے ہیں. آپ پہلے دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ ترین جو ہے اس متعلق کو کیا کیا ہے, اور کھلی بات ہے, یعنی کوئی لگی بندی نہیں ہے, یعنی کسی اور ملک کے امور میں تبصرہ نہیں بلکہ مداخلت کی ایک بہترین مثال وینزویلا میں دیکھی آپ نے, اور ابھی آپ یہاں دیکھیں. اچھا وینزویلا میں تو چلو کہنے کی حد تک بہانہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے ملک میں یار نشہ بیچتا ہے آدمی, تو ہم یہ کریں گے کہ ہم نے اس کو گھر سے اٹھا کے لے آئیں گے, بیڈ روم سے اٹھا کے لے آئیں گے. یہاں تو وہ لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایرانین پیٹریوٹس, اے محب وطن ایرانیوں, کیپ پروٹیسٹنگ, کرتے رہو احتجاج. یعنی اب یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, کھلی بات تھی کہ جی وہ ایران میں مظاہرین کو امریکی حمایت, اسرائیلی حمایت یا فنڈنگ ہو رہی, کوئی مفروضہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایرانین پیٹریوٹس کیپ پروٹیسٹنگ, مظاہرے کرو, ٹیک اوور یور انسٹیٹیوشنز. یعنی یہ کمال ہے, یہ ایک ملک کا صدر کھلے عام دوسرے ملک کے وہ لوگ جو سڑکوں پر ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ یار ٹیک اوور کرو اپنے ملک کو, ٹیک اوور کرو اپنے اداروں کو, کرو چڑھائی کرو اپنے ملک پہ. سیدھی بات, بغاوت کا کہہ رہا ہے, بغاوت کر دو. ساتھ میں کہہ رہا ہے سیو دا نیمز آف دا کلرز اینڈ ابیوزرز. جو لوگ تمہارے خلاف زیادتیاں کر رہے ہیں نا, ان سب کے نام نوٹ کرو. دے ول پے اے بگ پرائس, ان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی. آئی ہیو کینسلڈ آل میٹنگز ود ایرانین آفیشلز until the senseless killing of protesters stop. So یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو غم کھایا جا رہا ہے. اگر اس کی بات صحیح مان لی جائے, ہم ایک لمحے کو سوچتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہاں قتل عام ہو گیا ہے لوگوں کا, قتل عام ان کے اپنے دعوے کے مطابق ہزاروں نہیں, لیکن ایک لمحے کو یہ کہہ لیں کہ ہاں یہ واقعی جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, تو بھی آپ اس بات کا ذرا لطف لیں کہ غزہ میں لائن میں لگے ہوئے بچے جو کہ آٹا لینے کے لیے, جن کے ماں باپ جو ہے وہ پانی لینے کے لیے, یا جن کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ اسپتال میں جمع ہوتی ہیں اور پھر وہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے, پھر وہاں لوگ مار دیے جاتے ہیں, پھر مار دیے جاتے ہیں, وہ کوئی ویژول جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اتنا نرم دل آدمی ہے چونکہ بہت, وہ تو نہیں ان کا دل نرم کر سکا. لیکن ایران کے پروٹیسٹرز کے لیے ان کا غم سے دل پھٹا جا رہا ہے کہ یار اتنا ظلم ہو رہا ہے یار. تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک جو ہے وہ ان بیچارے مظاہرین کے ساتھ ظلم ختم نہیں ہوگا نا, تب تک میں نے اپنی ساری میٹنگز کینسل کر دی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے دکھ اتنا ہو رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ از آن اٹس وے. ٹھیک ہے جی, مدد راستے میں ہونی آیا. میگا MIGA, میک ایران گریٹ اگین, یہ ان کا سلوگن ہے اپنے ملک کے حوالے سے. یعنی ایک بلی تو تھیلے سے باہر ہے نا کہ میک امریکہ گریٹ اگین, میک ایران گریٹ اگین. میں جنگیں ختم کرواتا ہوں, شروع نہیں کرتا, لیکن میں وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو بیڈ روم سے اٹھا کے لے آتا ہوں. میرا مقصد تیل ویل نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اب وینزویلا کا پریزیڈنٹ آ ہی گیا ہے پڑوس تک, دیکھیں نا نیو یارک تک آ گیا ہے, اب تیل بھی ہے وہاں اتفاق سے, تو پھر اب کیا کروں گا, مجھے اب کرنا ہی پڑے گا. چاہتا تو نہیں ہوں میں, لیکن ٹھیک ہے, اب ان کی تیل کی کمپنی ہوگا, ہم دیکھ لیں گے معاملہ, کیا کر سکتے ہیں. اور پھر اس کا جو منی, اب پیسے, اب تب تیل بیچنے سے پیسے آ ہی جاتے ہیں, کیا کریں, تو وہ پیسے میں کنٹرول کر لوں گا, ٹھیک ہے یار. اور وینزویلا کی عوام کا غم بھی مجھے کھایا جا رہا ہے, تو ان کے مفاد کے لیے استعمال کر لوں گا. اور وہاں پہ اب لیکن اب وینزویلا کے عوام کو دیکھوں یا ایران کے عوام کو, وہاں کا غم بھی تو کھایا جا رہا ہے مجھے, تو پھر وہاں بھی مجھے کچھ کرنا پڑے گا. یہ اس وقت یہ ہے معاملہ سارے کا سارا. اب سے کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری یہ کہتی ہیں تازہ ترین صورتحال پر. I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. بہت سارے آپشنز ہیں, اور میں بالکل فضائی آپشن بھی ایک آپشن ہے, اگرچہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے بات چیت کے دروازے بند کر دیے. تو ایک یہ صورت ہے. اچھا
اب اگر اس پہ کوئی یہ سوال اٹھا رہا ہے نا کہ یار یہ تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی، ویسے تو سوال نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ عالمی قوانین کیا، کون سے قوانین، تو لیکن اس کو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ معصومانہ سوال کرے کہ یار عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کرتے، تو اس کا جواب ہے کہ ہاں نہیں کرتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں اب نہیں کرتے. اب بولو کیا کرنا ہے، میں نہیں مانتا عالمی قوانین. ہاں جاؤ. اب یہ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں ظاہر ایگزیکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا فرمایا اس پہ، تو آپ دیکھیں. See any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing. My own morality, my own mind. It's the only thing that can stop. And, Not and international that's law. very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people. یہ ایک دو دن پہلے کا بیان ہے، آج کی تاریخ طریقے پرانا، لیکن یعنی وہ اس طرح تو واضح الفاظ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی چیز آپ کو روک سکتی ہے. انہوں نے کہا میرا اپنی morality، میری اپنی ججمنٹ روک سکے تو پوچھ رہا ہے وہ کہ بھائی جان انٹرنیشنل لا کر کے بھی ایک چیز سنی ہے کوئی ہوتی ہے کوئی، مجھے تو آئی ڈونٹ نیڈ این انٹرنیشنل لا، بٹ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، ختم. ان کا وائس پریزیڈنٹ بھی کہتا ہے وینزویلا کے معاملے پہ کہ یار میں آئی ڈونٹ کیئر کہ یونائٹڈ نیشن کیا، ان دیس کلیئر ورڈ کہ یار وہ ہم کہہ رہے ہیں یہ آدمی منشیات کا ذمہ دار ہے ہمارے سرحدوں میں، تو ہم اس کے پریزیڈنٹ کو بیڈ روم چڑھا کے لے آئے بیوی سمیت. اور اقوام متحدہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یونائٹڈ نیشن، سمپل، ختم، سیدھی بات ہے بھائی. تو یہ سارے کا سارا صورتحال ہے. آپ اس سے پہلے کہ بات چیت ہم شروع کریں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات بھی ہوتے نہیں ہوتا، مذاکرات سے پہلے میں کچھ کرنا پڑ جائے. وہ کیا ہے دیکھیں کیا کہوں. Iran called to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called, they want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. They're under siege. If they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. یہ ہے سارے کا سارا منظرنامہ اور آج اسی پہ اس کے مختلف زاویوں پہ بات کریں گے. آئی ایم گریٹفل کہ ہمیں جوائن کیا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں اور کمپلیکس ایشوز کو بڑے سادہ الفاظ اور انداز میں سمجھا دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب، سر آئی ایم گریٹفل، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تہران سے، ایران سے جان حسین موجود ہیں جو کہ کئی سالوں سے وہاں پہ گراؤنڈ پہ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے بھی کہ وہاں وہ دیکھ کیا رہے ہیں، پوچھیں گے وہ سن کیا رہے ہیں، وہاں پہ سن کیا ہے، ایران میں کیا ماحول ہے، کیا وہاں بھی لوگ تیار ہیں کہ ہاں واقعی کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. عادل صاحب سے پوچھیں گے کہ واقعی حملہ بس جس طرح اس وقت امریکی میڈیا کے کچھ حلقوں میں ایک ماحول ہے کہ جیسے آج ہوا کہ کل ہوا ایسا ہی ماحول ہے، یعنی شاید ایسا بھی نہیں ہے، ابھی ایسا کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. ذرا گورنمنٹ آف پاکستان کیا کچھ رائے رکھتی ہے اس بارے میں، کیا رائے رکھتی ہے اس بارے میں، چونکہ ہمارا پڑوسی ہے نا، بالکل ساتھ ہے بالکل، تو کیا ہے ذرا اگر اس بارے میں ہمیں کچھ آگاہ کر سکیں. تو پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں انفارمیشن کے جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آئی ایم گریٹفل. اور ذرا چونکہ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں تو کئی اور زاویوں سے، کئی اور حوالوں سے ہمارے اوپر امپلیکیشنز ہیں اس کی، تو ذرا ہم نے یہ والے تڑکے کے لیے، یہ والے زاویے کے لیے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی زحمت دی ہے تاکہ وہ ایک سارے اینگلز آ جائیں. تو میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہے.